کے لیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، تو یہ جو واضح انداز میں اللہ کے نبی نے فرمایا، دیکھو قیامت میں، اور یہ گارنٹی بھی دی کہ جو آج اگر جو چیزیں میں چھوڑ کے جا رہا ہوں اس سے متمسک رہو گے تو قیامت میں حوض کوثر میں میرے سامنے سبحان اللہ آپ پہنچ جاؤ گے۔ بے شک کیا فرماتے ہیں اس سے مختصراً اگر پیغام بھی اگر سبحان ہمارے اللہ، میں یہی چاہ رہا تھا کہ آخر میں عوام کو کچھ میسج جائے۔ جی حضور نے فرمایا انی تارکن فیکم الثقلین، میرے آقا نے قیامت تک کے آنے والے تمام پرچے شارٹ کر دیا، بتا دیا کہ یہ سوال ہونے ہیں، کیا بات، یہ دو چیزیں تمہیں دے کے جا رہا ہوں، ان دو چیزوں کا اگر دامن تم مضبوطی سے تھام لو گے سبحان اللہ، تو پھر تمہیں میری محبت مل جائے گی، اور جس سے میں محبت کروں گا اللہ محبت کرے گا۔ قرآن کی آیت کریم ہے، اللہ فرماتے وقفوہم انہم مسئولون، کہ قیامت کے دن جب فیصلہ ہو چکا ہوگا اب فرمایا جائے گا وقفوہم، انہیں روکا جائے، انہم مسئولون، ابھی ان سے کچھ اور پوچھا جانا باقی ہے۔ اب یہاں پہ یہ سوال پیدا تھا کہ مالک نماز روزہ زکوٰۃ ساری چیزوں کا پوچھا گیا ہے تو اب کیا پوچھنا باقی ہے؟ تو یہ کہ اللہ کی طرف سے ایک سوال کیا جائے گا، یہ بتاؤ کہ تم علی کے بارے میں کیا کہتے ہیں، فاطمہ الزہرا کے بارے میں کیا کہتے ہیں، حسن و حسین کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ تو جو ان سے محبت کرنے والا ہوگا کہے گا کہ مالک مولا اور تو نہیں پتہ لیکن ہم ان سے محبت بے پناہ کرتے تھے، اے مالک مولا ہم ان سے عشق بے پناہ کرتے تھے۔ اب حکم ہوگا، اللہ فرمائے گا کہ انہیں جانے دو، یہ اپنے ہی ہیں۔ اور پھر ایک میں نور الابصار 285 کی ایک حدیث پاک آپ کو بتانا چاہتا ہوں، حضور نے فرمایا کہ ان سے محبت کی برکات یہ ہیں کہ یہ تمہاری زندگی کا مقصد ہونا چاہیے، یہ تمہاری ہدایت کا مقصد ہیں، یہ تمہاری ہدایت کا سر چشمہ ہے، یہ تمہارے ایمان کا خزانہ ہے۔ فرمایا ان سے محبت کرو گے تو ایمان مل جائے گا۔ یہ بات بڑی عظیم الشان لکھی گئی ہے، اور یہ سراجی شریف کے اندر ایک جو شروع میں خطبہ ہے جو میں نے پڑھایا بھی ہے شاگردوں کو، وہاں پہ میں نے ایک عظیم بات دیکھی ہے، وہاں پہ خطبے میں یہ لکھا گیا کہ وَعَلَىٰ آلِ طیبین طاہرین، تو یہاں پر سوال میں نے خود ہی سوال کیا، پھر میں نے ڈھونڈا کہ یہاں پر طیب بھی کہا گیا، طاہر بھی کہا گیا، معنی طیب کا بھی پاک ہے، معنی طاہر کا بھی پاک ہے، اور قرآن میں بھی اسی طرح یطہرکم تطہیرا، یہاں پر اگر ایک مرتبہ کہا جاتا بات پکی تھی، لیکن اللہ نے دو دو مرتبہ کیوں فرمایا، اور اسی طرح سراجی کے خطبے میں 2 مرتبہ کیوں آیا؟ تو خزائن العرفان کے اندر یہ بات لکھی گئی ہے، سراجی کے اندر یہ بات لکھی گئی ہے کہ 2 مرتبہ جو طیب طاہر کا لقب دیا گیا نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ الطیبین فی الاقوال والطاہرین فی الارواح، الطیبین فی الافعال والطاہرین فی الجوارح، کہ ان کے 2 مرتبہ طہارتوں کا ذکر اس لیے کیا گیا کہ اللہ نے ان کے اقوال کو بھی پاک کیا، ان کے افعال کو بھی پاک کیا، ان کے اعضاء کو بھی پاک کیا، ان کے افکار کو بھی پاک کیا، ان کے تخیلات کو بھی پاک کیا، حتیٰ کہ اللہ نے ان کو وہ پاکیزگی عطا فرمائی ہے کہ یہ بھی پاک ہیں، جو ایمان والا ان کے قدموں میں جا کے بیٹھ جائے گا اللہ انہیں بھی پاک کر دے گا۔ اب یہ آخری بات جو نور الابصار کی ہے وہ یہ ہے کہ جو ان سے محبت کرے گا ان کو نتیجہ کیا مل رہا ہے؟ ہم الحمدللہ محبت کرتے ہیں ان سے، اور یہی ایمان کا مرکز ہے۔ من مات علی بآل محمد مات تائبا، من مات علی بآل محمد مات مؤمنا، من مات علی بآل محمد مات شہیدا، من مات علی بآل محمد مات مستکملا للایمان، من مات علی بآل محمد جعل اللہ قبرہ مزار ملائکۃ الرحمہ، قال ومن مات علی بآل محمد فبشرہ الملائکۃ بالرحمۃ ومنکرا ونکیرا۔ میرے آقا نے فرمایا کہ جو میری اہل بیت سے محبت کرے گا جب مرے گا تو اللہ توبہ کی توفیق دے گا، جو ان سے محبت کرے گا مرے گا تو ایمان کی حالت میں مرے گا، جو ان سے محبت کرے گا مرے گا کو شہادت کا درجہ پا کے مرے گا، جو ان سے محبت کرے گا جب مرے گا بعد میں جنت کا ٹکٹ اس کو پہلے دیا جائے گا، جو ان سے محبت کرے گا اللہ تبارک و تعالی اس کی قبر پر فرشتوں کا نزول فرما دے گا، جو اہل بیت اطہار سے محبت فرمائے گا اللہ تبارک و تعالی اس کو جنت میں داخل فرما دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوبصورت آپ نے گفتگو فرمائی۔ حافظ صاحبی، امام جلال الدین سیوطی، شیخ محقق محدث دہلوی، علامہ صالح الشامی، حضرت امام ابن کثیر، بڑے بڑے علماء اہل سنت، وہ یہ لکھتے ہیں کہ سوالات کے اجتماع میں اللہ کے نبی نے صحابہ کو جمع کر کے فرمایا میں تمہارے بیچ 2 بڑی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، پہلے فرمایا ایک قرآن ہے اور دوسری میری اہل بیت ہے، اور قرآن اور آل کا رشتہ یہ ہے یہ آپس میں کبھی بھی جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ آل بیت اور قرآن دونوں اکٹھے حوض کوثر پہ میرے پاس آئے گا۔ مطلب یہ ہے کہ جو ان کے ساتھ جڑا ہوگا اسے بھی حوض کوثر پہ میرے پاس لائیں گے۔ اے اللہ کے نبی ہم کیا کریں؟ میرے نبی نے فرمایا تم نے قرآن کا دامن بھی پکڑنا ہے، تم نے آل بیت کا دامن بھی تھامنا ہے۔ میرے نبی نے قرآن اور آل کا رشتہ جوڑا، یہ اعلان فرمایا کہ قرآن اور آل بیت کبھی بھی جدا نہیں ہوں گے، کبھی بھی جدا نہیں ہوں گے۔
ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں نے آپ کے کلپ کے اندر یہ سنا کہ آپ فرما رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں غدیر کے مقام پر فرمایا کہ تم میں دو چیزیں قرآن اور اہل بیت چھوڑے جا رہا ہوں۔ اس بات کو سمجھنے پڑھنے کے سننے کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح تو پھر ہمیں امامیہ کی فکر پر عمل کرنا چاہیے، کیا یہ میری بات درست ہے؟ بچہ آپ نے جو بات کہی نا حدیث پاک تو بالکل پکی ٹھیک کہ آپ نے یہ خطبہ دیا، سارے صحابہ موجود تھے کہ میں قرآن چھوڑ رہا ہوں، اہل بیت چھوڑ رہا ہوں، مگر یہ 3 بار فرمایا ذکرکم اللہ فی اہل بیت کہ جو آنے والے حالات تھے نا وہ اللہ نے اپنے رسول کو بتا کہ بعد میں لوگ ظلم بڑا کریں گے آپ کی اولاد کے ساتھ، تو آپ نے پھر 3 بار کہا کہ میں اپنے گھر والوں کے بارے میں تمہیں خدا کا خوف دلاتا ہوں، بد سلوکی نہ کرنا۔ اور جیسے امام مناوی پھر لکھتے ہیں کہ لوگوں نے حضور کی تاکید کے بالکل الٹ کی، کچھ قید ہو گئے، کچھ سر کاٹ لیے۔ زندگی مکمل ہے نہ راستہ طے ہوگا، کہ آپ نے فرمایا غدیر خم کے موقع پر جب آپ حج سے واپس تشریف لا رہے تھے کہ میں تم میں 2 بڑی بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر ان کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے اور مجھ سے عامل ہوگے۔ خلاصہ کے طور پر ایک میری کتاب اور ایک میرے اہل بیت۔ تو ہم نے قرآن کے ساتھ بھی ناانصافی کی ہے اور اہل بیت کے ساتھ بھی ناانصافی کی ہے، درد سے کہہ رہا ہوں یہ بات، میں فرقہ واریت سے بالا تر ہو کر یہ بات کر رہا ہوں کہ ہمیں اگر ان کے گھرانے سے پیار نہیں ہے تو وہ کیا ایمان ہے اور کیسا ایمان ہے۔ تو اللہ اس کے رسول نے جو محبت کی نشانی بتائی ہے وہ بھی میں نے بتا دی، اور جو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ 3 کام اپنی اولاد کو سکھاؤ، قرآن، میری محبت، میرے اہل بیت کی محبت۔ میری فریاد سنو اللہ کے واسطے، علماء سے بھی کہتا ہوں، خطیبوں سے بھی کہتا ہوں، اپنا مسلک پیش نہ کرو، اسلام پیش کرو۔ اچھا علی بھائی، اگلا سوال ہے کہ آپ اہل سنت کے کلچر میں حدیث ثقلین سے کیا مراد ہے؟ کیا اس کا مطلب قرآن اور اہل بیت کے بجائے یہ قرآن اور سنت کیوں لیا جا رہا ہے؟ تو یہ حدیث ثقلین بھی فرقہ واریت کی نظر ہوئی ہے، یہ دونوں حدیثیں موجود تھیں۔ یہ بالکل آپ کی بات صحیح ہے کہ ہمارے اہل سنت کے ہاں ہم نے کتنے علماء جو فاروق التحصیل ہیں، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث بھی ایون، ان سے جب پوچھا نا کہ حدیث غدیر خم کے بارے میں بتاؤ، وہ کہتے ہیں وہ کیا ہوتی ہے، نہیں پتا ان کو۔ اگر کوئی کہتا ہے پتہ ہے تو جو آپ نے اپنے چیمپئن لانچ کیے ہوئے تھے یوٹیوب کی دنیا میں، پتہ ہی نہیں تھا اس کو۔ پتہ کیا، انہوں نے تو تعریف کی ہوئی ہے، 2 نے تو حدیث آدھی آدھی لکھی، تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جانوں، پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے، اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے، آگے چھٹ ہی گئے، اور ساتھ نا وہ حدیث لگا دی، تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جانوں، قرآن اور سنت، تاکہ وہ بندہ پڑھے نا۔ ادھر اس نے سنت کو نہیں چھوڑا، ادھر ایک نہیں لکھی، دونوں لکھی۔ جب غدیر خم کی لکھی تو ایک لکھ کے چھوڑ دیا تاکہ ہم اٹھو مت بیٹھو پتہ بھی نہ چلے، اور دوسرا ایک تو پھر اس ایکسٹریم پہ گیا کہ اس نے غدیر خم کی حدیث میں اہل بیت کی جگہ اہل سنت کا لفظ داخل بھی کر دیا، اور نیچے تخریج میں لکھا ہوا ہے صحیح مسلم چیپٹر فضائل علی۔ تو اس سے پوچھے اس حدیث میں حضرت علی کا ذکر کہاں سے ہے؟ اگر یہ حدیث ہے تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور سنت، تو حضرت علی کا ذکر کہاں ہے؟ تخریج نیچے صحیح کی ہوئی ہے، یعنی اس کا مطلب ہے اس نے جان بوجھ کے چینج کی، ورنہ تخریج کرتے ہوئے نہیں اس کو اندازہ ہوا کہ میں فضائل علی لکھ رہا ہوں تو اوپر اہل بیت ہونا چاہیے تھا۔ نبی الاسلام نے اپنی وفات سے 2 سے 2.5 مہینے پہلے خم نامی گاؤں میں خطبہ دیا، میں اپنے بعد تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے، تم اللہ کی کتاب کو پکڑو، اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے، جو اسے پکڑے گا وہ ہدایت پہ ہوگا، جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا۔ اور دوسری بھاری چیز میرے اہل بیت ہیں، میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، اللہ کا خوف دلاتا ہوں، 3 دفعہ فرمایا کہ اللہ کا خوف دلاتا ہوں۔ امت نے قرآن کو نہ پکڑا اور نہ اہل بیت کو زندہ چھوڑا، تو یہ حدیث ثقلین جو ہے نا وہ پھر قرآن اور سنت بامقابلہ قرآن اور اہل بیت لے ہے، حالانکہ وہ حدیث الگ سے ہے، یہ حدیث الگ سے ہے، ہم تو دونوں کو اپنی اپنی جگہ صحیح سمجھتے ہیں۔ کچھ نہیں مانگتا تم سے الا المودۃ فی القربى، ہاں ایک چیز کا تم سے مطالبہ ہے کہ میرے قرابت داروں سے تم نے محبت کرنی ہے، میری اطرت سے تم نے پیار کرنا ہے۔ اب سوال کھڑا ہوا، جب کوئی صلہ نہیں مانگا تو قرابت داروں سے محبت بھی نہ مانگی جاتی؟ یہ صلے کی صورت نہ بن جائے تو اس کا جواب بڑا سادہ ہے، اور وہ یہ کہ قرابت داروں سے جو محبت مانگی گئی یہ قرابت داروں کی ضرورت نہیں، یہ امت کی ضرورت ہے۔ اگر اہل بیت سے امت پیار کرتی ہے تو ان کے اپنے دین کی حفاظت ہوتی۔ خود فرمایا انا تارک فیکم الثقلین، میں تمہارے اندر 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں،
تمہیں لاوارث نہیں چھوڑ کے جا رہا. جن چیزوں کو حضور بھی بھاری کہیں وہ کتنی بھاری ہوں. وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ اولہما کتاب اللہ، ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب، اس میں ہدایت ہے، اس میں روشنی ہے، اس کو مضبوطی سے پکڑ لو، تم گمراہ نہیں ہوگے. اور دوسری بات وَإِتْرَتِي اہل بیتی، میری اطرت، میرے اہل بیت. اور 3 مرتبہ فرمایا میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے اللہ سے ڈراتا ہوں، ان کے معاملے میں کوتاہی نہ کرنا. ان دونوں کے دامن کو مضبوطی سے تھام لو، تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے. یہ میرے حضور نے ضمانت دی، لن تضلوا بعدی، میرے بعد تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے اگر تم میرے اہل بیت اور قرآن کے دامن کو مضبوطی سے تھام. اور ہم 72-73 فرقوں میں بٹ گئے. ہمیں تو ضمانت دی گئی تھی کہ میرے بعد تم گمراہ نہیں ہوگے، تو ہمیں کیا ہوا؟ تو میرے حضور نے ضمانت دی تھی 2 شرطوں پہ، اہل بیت کے دامن کو نہیں چھوڑنا، قرآن کے دامن کو نہیں چھوڑنا. گمراہی اس لیے پھیلی، کسی نے قرآن کو چھوڑ دیا، کسی نے اہل بیت کے دامن کو چھوڑ دیا. کسی نے قرآن پکڑ کے دہائی دی لیکن اہل بیت کا بغض سینے میں پلتا رہا، اور کسی نے وہ اہل بیت کے نام کا جھنڈا تو اٹھایا لیکن قرآن کے پارے بھی پورے نہ مانے. سوال پھر کھڑا ہوا، کیا قرآن کافی نہیں تھا کہ اہل بیت کے دامن کو بھی تھاما جائے؟ تو سنو، ایک ہوتا ہے علم، ایک ہوتی ہے اس کی عملی مشق، ایک ہوتی ہے تھیوری، دوسرا ہوتا ہے اس کا پریکٹیکل. اگر اسلام کی تھیوری دیکھنی ہے تو قرآن موجود ہے، اور اگر پریکٹیکل دیکھنا ہے تو کربلا کے تپتے ہوئے ریگزار میں حسین ابن علی کا کردار موجود ہے. جب سے ہماری امت میں اور ہمارے مسلمان معاشروں میں یہ فرقہ واریت آ گئی ہے نا، اور اس کا غلبہ ہو گیا ہے، ہم نے بہت بری تقسیمیں کر دی ہیں. چونکہ شیعہ مسلک جو ہے ان کا چونکہ ساری ترجیح ائمہ اطہار اہل بیت اور محرم اور شہادت امام حسین پر ہوتی ہے. بدقسمتی یہ کہ فرقہ وارانہ سوچ نے کہ وہ ہم نے حسین کو شیعوں کا بنا دیا ہے، ایسا سوچ کر ہم اپنے آپ کو ایمان سے محروم کر دیں گے. حسین کسی ایک طبقے کا نہیں، حسین مصطفیٰ کا ہے. دیکھو صحیح مسلم میں حدیث صحیح ہے، کیا مسلم میں حدیث صحیح، آقا علیہ السلام نے فرمایا انی ترکت فیکم الثقلین، میں تمہارے اندر 2 بڑی وزنی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. یہ بھئی ہماری کتابیں ہیں، اہل تشیع کی نہیں ہیں. بڑی بدقسمتی، یہ خارجیت کے اثر نے ذہن خراب کر دی ہیں کہ اہل بیت کا نام لیا تو فوری اچھے بھلے لوگ اہل سنت ہیں، حسین کا نام لیا اس کو کہا یہ شیعہ ہے. خدا کے بندو، خدا کا خوف کرو، مرنا ہے. سیدہ فاطمہ الزہرا کو اور تاجدار کائنات کو کیا منہ دکھاوے؟ جو حضور کی اہل بیت کا نام لے وہ تشیع ہے، وہ کوئی ٹھیکیدار ہے حضور کی اہل بیت کا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا، حدیث سے صحیح ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا انی ترکت فیکم الثقلین، میں تمہارے اندر 2 وزنی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی. اب کون انکار کر سکتا ہے؟ ہم چھوڑ دیں بخاری اور مسلم کو؟ پھر اگر اہل بیت اور حسین شیعوں کا ہے تو چھوڑ دیں بخاری کو اور چھوڑ دیں مسلم کو، سب کتابیں اٹھا کے پھینک دیں. کہاں سے اپنا دین لائیں گے آپ؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا میں چھوڑ کے جا رہا ہوں 2 چیزیں، اگر ان دونوں کو دامن تھامے رکھو گے گمراہ نہیں ہوگے. فرمایا ایک اللہ کی کتاب، کتاب اللہ، اور ایک اطرتی اہل بیتی، میری اطرت اور میری اہل بیت. بھئی یہ تو شیعوں کی بنائی ہوئی حدیثیں نہیں ہیں، یہ تو ہماری سیاستہ کی، بخاری مسلم کی، صحیح مسلم کی. آخری موقع پر یہ فرمایا تھا کہ میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، بھاری وزنی چیزیں 2 چھوڑ کے جا رہا ہوں، القرآن و اطرتی، ایک قرآن کو چھوڑ کے جا رہا ہوں اور ایک اپنی اطرت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں. آج کا ملا، آج کا مولوی، آج کا مفتی، آج کا محقق، آج کا مدرس آپ کو تعلیم بالغاں کی ضرور بے ضرور تعلیم تو دے گا، آپ کو حقوق نسواں کے، حقوق اللہ کے، حقوق العباد کے معاملات سے آگاہی تو دے گا، لیکن اس ملا کو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا یہ فرمان بھول جاتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے اس امت کی رہبری کے لیے، اس امت کی رہنمائی کے لیے، اس امت کی فلاح اور بہبود کے لیے ایک قرآن کو چھوڑا تھا اور دوسرا اطرت پیغمبر کو چھوڑا تھا. قرآن کے بعد دوسرا نمبر آتا ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں تم میں ایک قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں اور 2 بھاری وزنی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ایک قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں، دوسری بھاری وزنی چیز کیا ہے؟ اطرت. اب اطرت رسول، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. یہ جو پاکان امت ہیں جن کی تطہیر من جانب اللہ ہے، ان کی تطہیر من جانب اللہ ہونے کے سبب سے
اللہ وحدہ لا شریک نے ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم کے تحت خدا وحدہ لا شریک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی اطرت پیمبر کو چھوڑا۔ اب بعض لوگ یہاں پہ بڑا گھمنڈ کے ساتھ، فخر کے ساتھ، تکبری کے ساتھ یہ بیان کرتے ہیں جی وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تو بیٹے تھے ہی نہیں، تو آپ کیسے کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں اور ایک اپنی اطرت چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ان شانئک ھو الابتر کے تحت تمام مفسرین حضرات نے لکھا ہے کہ جس وقت ان عرب قبائل نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ طعنہ دیا کہ آپ کی تو اولاد ہی کوئی نہیں ہے، عبداللہ اور قاسم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں حیات میں ہی چھوٹی عمر میں وفات پا گئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے شہزادگان چھوٹی عمر میں وفات پا گئے، لیکن کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات اقدس پہ قربان جائیے، آپ نے انا اعطیناک الکوثر کی عملی تفسیر دنیا کو دکھا دی۔ قیامت تک کے لیے کل حسب و نسب ینقطع الی یوم القیامت الا حسبی و نسبی کی مہر لگا دی کہ قیامت تک کے لیے ہر حسب اور ہر نسب منقطع ہو جائے گا سوائے میرے حسب کے اور سوائے میرے نسب کے۔ لوگو یاد رکھو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد آل نبی اولاد علی سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے بطن اطہر سے حسنین کریمین جنم لیتے ہیں، اور ان کی اولاد سیدنا امام سجاد، امام زین العابدین، سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ و علیہ السلام کی اولاد، اور یہ اولاد قیامت تک کے لیے جاری و ساری رہتی ہے۔ پھر ایسا ہی نہیں بلکہ امام مہدی آئیں گے، ان کے پیچھے کھڑے ہو کر لوگ فخر کے ساتھ کہیں گے کہ ہم امام مہدی کے ساتھ اٹھیں گے۔ لوگ دعا کرتے ہیں، آج بھی لوگ دعا کرتے ہیں یا اللہ ہمیں مہدی کے سپاہیوں میں شامل فرما۔ آج اس ضرورت ثمر کی ہے کہ ہمیں کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی اطرت رسول کے ساتھ جڑ جانا چاہیے۔ اگر رسول اللہ کی اطرت کا دامن چھوڑو گے یقیناً ہمارے لیے نجات نہیں ہوگی۔ اس لیے ضرورت ثمر کی ہے ہم قرآن کو بھی اپنے لیے منبع رشد و ہدایت سمجھیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذریت طیبہ کو بھی اپنے لیے منبع رشد و ہدایت سمجھیں۔ آج ہم حدیث الثقلین کے اوپر گفتگو کریں گے۔ ایک حدیث ہے، حدیث متواتر، جو ہماری اہل سنت والجماعت کی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ اس حدیث کا مقام اور درجہ کیا ہے، محدثین نے اس کے بارے میں کیا کہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں قرآن اور اہل البیت علیہ السلام کا مقام اور مرتبہ کیا بیان فرمایا ہے، اس حدیث پر ہم گفتگو کریں گے۔ اور یہ سوال جو ہمارے سامنے پیدا ہوتا ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ اس درجے کی صحیح اور متواتر حدیث ہونے کے اسے آج ہم اپنی مسجدوں، ممبر اور خطبوں اور وعظ اور پیروں کی گفتگو کے اندر اس کو ہم نہیں سنتے ہیں، کیا وجہ ہو سکتی ہے، اس پر بھی انشاءاللہ آج ہم گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے میں یہ عرض کرتا چلوں کہ یہ حدیث ہماری اہل سنت والجماعت کی صحیح درجے کی کتابوں کے اندر، حدیث کی کتابوں کے اندر مروی ہے، کوئی تاریخ کی بات نہیں ہے کہ تاریخ کی کتابوں کا میں حوالہ دے رہا ہوں، بلکہ اس حدیث سے قدیم سلفیہ سے لے کر متاخرین سلفیہ تک، متاخرین سلفیہ کے امام شیخ البانی یا شعیب ارناؤوط، کسی نے اس کا انکار نہیں کیا۔ کوئی ایک شخص اہل سنت میں ایسا نہیں ہے کہ جس نے کہا ہو کہ جی یہ حدیث ٹھیک نہیں ہے۔ کوشش ضرور کی ہے کہ اس حدیث کو کے مفہوم کو بدلنے کی یا اس حدیث کے مقابلے میں دوسری حدیثوں کو کھڑا کرنے کی، لیکن کسی نے یہ نہیں کہا کہ جی یہ حدیث درست نہیں ہے، ضعیف ہے، کمزور ہے، موضوع ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو اس حدیث کا جو درجہ ہے اہل السنت والجماعت کے اندر، یہ حدیث متواتر ہے، یہ تمام ہماری صحیح کتابوں کے اندر مروی ہے۔ صحیح مسلم کے اندر، ترمذی، ابن ماجہ، نسائی، جو بھی مستد احمد ہماری کتابیں ہیں اس کے اندر یہ حدیث مروی ہے مختلف الفاظ کے ساتھ۔ آج ہم صحیح مسلم، جو کہ بخاری کے بعد دوسرا نمبر ہے اہل سنت میں، اس کا متن ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے اور اس پہ گفتگو کریں گے کہ اس میں کیا چیز بیان کی گئی ہے۔ میں نے جو شروع میں عرض کیا کہ آج ہم اپنے زمانے میں اپنی مسجدوں میں اس کو نہیں سنتے ہیں، یا ہمارے ہاں جو پیر حضرات جو اہل البیت سے محبت کا دعویٰ بھی کرتے ہیں وہ بھی اس کو نہیں پڑھتے۔ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ سب سے بنیادی وجہ تو یہ ہے کہ جب اہل البیت علیہ السلام پر شروع زمانے کے اندر ظلم و ستم کیے گئے، اموی دور کے اندر خصوصاً امام علی بن ابی طالب علیہ السلام کے مقام و مرتبے کو
چھپانے کی کوشش کی گئی، نہ صرف چھپانے کی بلکہ ان کی مذمت میں روایتیں بنائی گئی. اور اس اموی دور میں جب حدیثیں گھڑی گئی تو وہیں سے یہ سلسلہ شروع ہوا کہ دیگر ان لوگوں کو جو بعد میں آئے تھے ان کی فضائل میں تو حدیثیں گڑھ دیں اور اسے خوب زور و شور سے ممبروں کے ذریعے، مسجدوں کے ذریعے، واعظوں اور خطیبوں اور جعلی پیروں کے ذریعے اس کو بیان کیا جائے اہل سنت کے نام کے اوپر اور دفاع صحابہ کے نام کے اوپر. لیکن جو متواتر درجے کی ہماری حدیث ہے جس میں ہمارے متقدمین یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم انہوں نے اس کو جو بیان کیا، باوجود اس کے اپنی جانوں کو خطرے میں ڈال کر امت تک اس امانت کو پہنچایا، ان روایتوں کو اموی دور کے اندر چھپانے کی کوشش کی گئی. اور اسی کا بعد میں پھر تسلسل چلتا رہا، جسے آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری مسجدوں میں جمعہ کے دن میں ہم ایک روایت سنتے ہیں کہ میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے، کتاب اللہ اور میری سنت. حالانکہ یہ حدیث اس درجے کی نہیں ہے کہ جس درجے کی میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و عطرتی، کہ اللہ کی کتاب اور میری عطرت، جب تک تم ان دونوں کو تھام کے رکھو گے تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے. اس حدیث پہ ہم گفتگو کریں گے. یہ حدیث متواتر درجے کی ہے لیکن اس کو ہم نہیں سنیں گے. اور جو دوسری حدیث ہے کتاب اللہ و سنتی، اسے ہر جگہ بیان کیا جاتا ہے اور کوشش یہ ہوتی ہے، جیسے میں نے عرض یہ کیا کہ اس حدیث کی سند سے تو کسی نے انکار نہیں کیا لیکن اس حدیث کے مفہوم کو بدلا جاتا ہے. کس طور پہ بدلتے ہیں؟ مثلا کہتے ہیں کہ جی اس میں تو یہ نہیں کہا گیا کہ میری اہل البیت سے بھی تم اس کو بھی تھام کے مضبوطی سے رکھو، بلکہ کہا گیا ہے ان کی محبت کا کہا گیا ہے. اچھا، محبت کا کیا مفہوم ہے؟ یعنی صرف محبت یہ کہ بس امام حسین سے محبت کرو، حضرت علی سے محبت کرو اور اہل بیت سے محبت کرو. اگر محبت بغیر اتباع کی ہے تو یہ کیسی محبت ہے؟ یہ تو سمجھ میں نہیں آتی. محبت کے ساتھ لازمی بات ہوگی اتباع ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو میری اتباع کرو. بھائی محبت کے ساتھ اتباع ہوتی ہے، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ یہ کہتے نہیں اہل بیت سے صرف محبت کا کہا گیا، اتباع کا تو نہیں کہا گیا، بلکہ اتباع تو ہم نے قرآن مجید کی کرنی ہے. بعض پھر یہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں حسبنا کتاب اللہ، ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے. یہ شروع زمانے سے نعرہ لگایا گیا کہ ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے، سنت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، حدیثوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اہل البیت کے مقام کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمیں صرف اللہ کی کتاب ہمارے پاس ہے، رسول اللہ کے فرمان کی کیا ضرورت ہے، ہم صرف اللہ کی کتاب ہمارے لیے کافی ہے. تو یہ ہے محاولات، یعنی وہ کوششیں اور تدبیریں کہ جو حدیث الثقلین یا حدیث غدیر خم، حدیث العطرت کو کے مقام و مرتبے کو سائڈ پہ کیا جاتا ہے، اسے کم کیا جاتا ہے، اسے بیان نہیں کیا جاتا ہے. یہ ہے وہ کوشش ہے. یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر 6103 اور 6225 یہ بھی اس کا نمبر ہے. مسند احمد کے اندر مروی ہے، ابن خزیمہ نے اس کو روایت کیا ہے 2357 میں، معجم الکبیر طبرانی میں، شرح مشکل الاسرار امام طحاوی، ابن ابی عاصم نے سنہ میں، مسند بزار، سنن ترمذی. میں نے آپ سے عرض یہ کیا کہ یہ ہماری اہل سنت کی تمام کتابوں کے اندر، اکثر کتابوں کے اندر یہ حدیث مروی ہے. زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے. ارقم نام کے 2 صحابہ ہیں مشہور ہیں، ارقم بن ابی الارقم جو کہ مہاجرین صحابہ میں سے ہیں اور 12 نمبر کے اوپر اسلام لایا. ارقم بن ابی الارقم دار الارقم کے نام سے جو مشہور صحابی ہیں جن کے گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین کی دعوت دی شروع میں، جب مکہ میں مسجد الحرام کے اندر آپ کا آنا منع کر دیا گیا تھا. تو ارقم بن ابی الارقم کے گھر میں آپ خفیہ طور پر دین کی دعوت دیا کرتے تھے. ایک وہ ہیں، وہ بھی امام علی کے اصحاب میں سے ہیں. دوسرے ہیں زید بن ارقم، یہ انصاری ہیں، یہ مدینہ کے اندر ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غزوات کے اندر شریک ہوئے، جلیل القدر صحابی ہیں اور امام علی کے ساتھ صفین میں بھی آپ کے ساتھ شریک تھے، گویا کہ مولا علی کے جانثار صحابہ میں سے ہیں. زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ جاتے ہیں. قال انطلقت انا وحسین بن صبرہ وعمر بن مسلم، وہ کہتے ہیں کہ میں، یعنی یزید بن حیان کہتے ہیں، میں اور حسین بن صبرہ اور عمر بن مسلم زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے. یہ جلیل القدر لوگ آئے. کہتے ہیں کہ فلما جلسنا الیہ قال له حسین، جب ہم ان کے پاس بیٹھے تو حسین نے ان سے کہا لقد لقیت یا زید خیرا کثیرا، آپ نے بہت خیر کثیر آپ کو ملا ہے. کس طرح سے؟ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وسمعت حدیثہ وغزوت معه وصلیت خلفه لقد لقیت یا زید خیرا کثیرا، آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہے، آپ نے دیدار کیا ہے، آپ نے ان کے ساتھ نمازیں پڑھی ان کے پیچھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غزوات میں شریک ہوئے ہو، تو آپ بہت خیر کثیر آپ کو ملا اور آپ نے حدیثیں سنی ہیں.
قال يا ابن أخي والله لقد كبرت سني وقدم عهدي ونسيت بعد الذي كنت أعي من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فما حدثتكم فاقبلوا وما لا فلا تكلفوني. کہہ رہے ہیں کہ میں ایک زمانہ گزر گیا ہے تو اب میری ایک عمر گزر گئی ہے، تو جو مجھے یاد ہے وہ میں تمہیں بیان کروں گا، اور جو میں چھوڑ دوں تو اس میں تم مجھ پہ تکلف نہیں کرنا. تو یہ زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کرتے ہیں صحابہ کرام سے، کہتے ہیں ثم قال قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوما فینا خطیبا بماء یدعا حما بین مکہ والمدینہ. غدیر خم کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ دیا. آپ نے ارشاد فرمایا، کیا فرمایا؟ آپ نے کہا اے لوگو، فحمد اللہ واثنى علیہ ووعظ وذکر ثم قال اما بعد الا ایها الناس فانما انا بشر یوشک ان یأتی رسول ربی فاجیب وانا تارک فیکم الثقلین. میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اولہما کتاب اللہ فیہ الہدی والنور. ایک پہلی بات کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، اس میں ہدایت اور اس کا نور ہے. فخذوا بکتاب اللہ، اللہ کی کتاب کو پکڑ کے رکھو. واستمسکوا بہ، اس کو مضبوطی سے تھام کے رکھو. فحث علی کتاب اللہ ورغب فیہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتاب اللہ کی اہمیت بیان کی، اس پر رغبت کرنے کی حکم دیا. آپ نے کتاب اللہ کی شان اور مرتبت بیان کی. ثم قال، پھر فرمایا وَأَهْلُ بَيْتِي اُذَكِّرُكُمُ اللَّهُ فِي أَهْلِ بَيْتِي اُذَكِّرُكُمُ اللَّهُ فِي أَهْلِ بَيْتِي اُذَكِّرُكُمُ اللَّهُ فِي أَهْلِ بَيْتِي. 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دوسری جو چیز ہے وہ میرے اہل بیت ہیں. 2 چیزیں شروع میں آپ اس مضمون کو دیکھیے دوبارہ سے کہ حضرت زید بن ارقم فرماتے ہیں، کیا فرمایا؟ تارکن فیکم ثقلین، میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ثقل کسے کہتے ہیں؟ ثقل معمولی چیز کو نہیں کہتے، ثقل مضبوط چیز کو کہا جاتا ہے، اور وہ چیز جس کی اہمیت ہو. تثنیہ کا صیغہ ہے، قرآن مجید کے اندر یہ لفظ مروی ہے فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، کہ جس کا اعمال نامہ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، جس کا اعمال نامہ بھاری ہوگا، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، تو وہ اچھی زندگی کے اندر ہوگا، جنت کے اندر. تو بھاری ہونا، تو یہ 2 بھاری بھرکم چیزیں ہیں، ایک کتاب اللہ اور ایک میری اولاد، میرے گھر والے. ٹھیک ہے، تو اب یہ جو میں نے یہاں پہ کہا کہ میری اولاد، یہ اسی حدیث سے مروی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی اہل البیت کے اندر وہ ازواج بھی ہیں، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن صحابی جو حدیث کو جو سمجھے گا وہ ہماری فہم سے زیادہ مناسب ہے. وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ فقال له حسین، جب انہوں نے کہا کہ 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں اور میرے اہل البیت کے بارے میں اللہ کو یاد رکھنا، تو حسین نے سوال کیا کہ ومن اہل بیتہ، ان کے ذہن میں سوال پیدا ہوا کہ اہل بیت کون ہے؟ تو یا زید الیس نساؤہ من اہل بیتہ، کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویاں وہ آپ کے اہل بیت نہیں ہیں؟ تو صحابی حضرت زید بن ارقم نے کیا کہا؟ قال نساؤہ من اہل بیتہ، بیویاں بھی اہل بیت ہیں، لیکن اہل بیتہ من حرم صدقہ بعد، لیکن اہل بیت وہ ہوتے ہیں جن پہ صدقہ بعد میں حرام ہو. عجیب ہے، یعنی کہہ رہے ہیں کہ نساء النبی، یعنی آپ کی جو ازواج ہیں رسول اللہ کی بیویاں، وہ بھی اہل بیت ہیں، لیکن اہل بیت اصل میں وہ ہیں کہ جن پہ صدقہ حرام ہوتا ہے. تو یہاں یہ سمجھنے کی بات ہے کہ صحابی رسول زید بن ارقم بھی اہل بیت کی 2 قسمیں کر رہے ہیں، ایک وہ ہے کہ جو صدقہ لے سکتے اور ایک وہ جو صدقہ نہیں لے سکتے. یہی وہ بات ہے کہ اہل بیت لغوی، یعنی لغوی معنوں کے اندر گھر والوں کے اندر بیویاں بھی شامل ہوتی ہیں. کہا جاتا ہے کہ جی ہمارے گھر والے، اس میں بیویاں بھی شامل ہوتی ہیں، لیکن یہ قرآنی اہل البیت نہیں ہے. قرآنی اہل البیت صحابی کے نزدیک اور اس حدیث متواتر کے نزدیک وہ کون ہے کہ جن پہ صدقہ حرام ہے. اور وہ کون اشخاص سے فرماتے ہیں؟ قال ومن هم، صحابی نے پوچھا وہ کون ہے؟ قال هم آل علی وآل عقیل وآل جعفر وآل عباس قال كل هؤلاء حرم صدقہ. قال نعم، یہ لوگ ہیں کہ جن کے اوپر صدقہ حرام ہے. لیکن یہاں پہ جو درست موقف ہے، جو دیگر متواتر، جو دیگر روایتوں سے ثابت ہوتا ہے، جیسے ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور دیگر صحابہ کرام نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چادر اڑائی. کن کن کو؟ 4 افراد کو، امام علی، امام حسن و حسین اور مخدومہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ علیہم السلام،
جب آیت تطہیر نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان 4 ذوات قدسیہ کے اوپر چادر اڑائی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، تو وہ اہل البیت ہے۔ یہاں ہم اس سے گفتگو نہیں کر رہے ہیں، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ حدیث الثقلین کیا ہے۔ حدیث الثقلین یہ اس امت کو فتنے کے زمانے کے اندر فتنوں اور گمراہیوں سے بچانے کے لیے کافی ہے۔ آج ہمارے یہاں گفتگو کی جاتی ہے کہ امت مسلمہ اس تنزل سے کیسے نکلے، ان فتنوں سے کیسے باہر آئے، تو بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حل دے دیا کہ 2 چیزیں تم میں چھوڑ رہا ہوں، کہ جب تک تم ان دونوں کو تھام کے رکھو گے تم گمراہ نہیں ہوگے، اور یہ دونوں ایک ساتھ حوض کوثر پہ میرے پاس آئیں گے، سنن ترمذی کی روایت ہے۔ تو آج ہم ان دونوں کو مضبوطی سے تھامیں گے تو ہم ان سارے فتنوں اور ساری مشکلات سے نکلیں گے۔ آج اس پہ گفتگو کی جاتی ہے، اس کانفرنسیں منعقد کی جاتی ہیں، اور دنیا بھر کی بڑی بڑی تنظیمیں اس پر لاکھوں سرمایہ خرچ کرتی ہیں کہ امت مسلمہ کو اس تنزلی سے نکالیں، لیکن کوئی اس پہ سوچتا ہے کہ آخر اس تنزلی کی وجہ کیا ہے؟ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، قرآن کے مقابلے میں دیگر اقوال کو لیتے ہیں۔ اب دیکھ لیں، قرآن مجید کی واضح آیت ہوگی لیکن اس کے مقابلے میں اپنے کسی شخص کا قول ہوگا کہ جی ہمارے فلاں فرد نے یہ کہا ہے، ہمارے فرقے کے امام نے یہ کہا ہے، قرآن کی آیت کو پیچھے رکھ دیا جائے گا، اور بروز قیامت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شکوہ کریں گے۔ قرآن مجید کی آیت ہے، سورہ فرقان کی آیت نمبر 30، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، رسول کہیں گے کہ میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا، ہم نے قرآن کو چھوڑ۔ قرآن کے مقابلے میں دیگر اقوال آپ کو سند کے طور پہ ملتے ہیں، قرآن میں ایک واضح حکم ہوتا ہے لیکن ہم کہتے ہیں نہیں جی ہمارے فرقے کے شخص نے یہ کہا ہے، فلاں امام صاحب یہ کہہ رہے ہیں۔ اور اسی طرح اگر اہل البیت علیہ السلام کے مقام و مرتبے کی بات ہوتی ہے تو کیا کہتے ہیں کہ جی نہیں اس کے مقابلے میں فلاں روایت ہے، جی ہمارا تعلق تو فلاں طبقے سے ہے، ہم تو اس منہج کو لیں گے، ہم جمہور وغیرہ وغیرہ کر کے اہل البیت علیہ السلام کے مقام کو وہ پس پش ڈال دیا جاتا ہے۔ اگر آپ کو میری بات پہ یقین نہیں آ رہا تو آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، اپنی مسجد کے اندر کتاب اللہ و سنتی کی بجائے کتاب اللہ و عطرتی کو بیان کر کے دیکھیں، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ تو حدیث الثقلین جلیل القدر ائمہ نے اسے روایت کی، اور سنن ترمذی کے اندر 3788 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انی تارک فیکم الثقلین، میں تم میں 2 بھاری بھرکم چیزیں چھوڑ رہا ہوں، احدہما اکبر من الآخر، ایک دوسرے سے بڑی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، یعنی جو مقام و مرتبہ قرآن مجید کا ہے وہ مقام و مرتبہ اہل البیت کا ہے، اور جو اہل البیت کا ہے وہ قرآن مجید کا ہے۔ کتنی عظیم بات ہے، یہ ہمیں سمجھ میں اس لیے نہیں آتی کہ ہم نے اہل البیت کو یوں سمجھ لیا ہے کہ اہل البیت بھی کوئی شخصیات، کوئی تاریخی شخصیات، نہیں بھائی، وہ قرآنی اور دینی شخصیات ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ احدہما اکبر من الآخر، ایک دوسرے سے بڑی ہے، ایک دوسرے سے عظیم ہے، دونوں کو اس طور پہ پیش کیا کیا؟ کتاب اللہ حبل ممدود من السماء الى الارض، اللہ کی کتاب جو آسمان سے زمین تک حبل ممدود ہے، ایک طویل رسی ہے، یعنی جوڑنے والی رسی ہے، تعلق ہے، ٹھیک ہے، زمین والوں کا آسمان والے کے ساتھ جوڑنے کا کیا ہے؟ کتاب اللہ، وعطرتی اہل بیتی، اور دوسرے نمبر پر میری اولاد اہل بیتی، میرے گھر والے، میری اولاد، عطرتی، وَإِنَّهُمَا لَن يَفْتَرِقَا حَتَّى يَرِدَا عَلَيَّ الْحَوْض، اور یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے، ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ چلیں گے، حَتَّى يَرِدَا عَلَيَّ الْحَوْض، یہاں تک کہ دونوں حوض پر میرے پاس آئیں گے۔ اور حوض پر صحیح حدیث متواتر بھی حدیث متواتر ہے کہ کچھ لوگ آئیں گے اور کہیں گے، بخاری مسلم تمام کے اندر آپ حدیث الکوثر حدیث الحوض پڑھ لیں، حدیث الحوض کے نام سے مشہور ہے، کچھ لوگ آئیں گے میرے صحابہ، میں کہوں گا میرے صحابہ میرے صحابہ، لیکن فرشتے کہیں گے کہ یا رسول اللہ آپ نہیں جانتے انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا، انہوں نے دین کو بدل دیا، انہوں نے دین کو بدل دیا، اور آپ کے جانے کے بعد یہ دین سے پھر گئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے سحقن سحقن، تباہی اور بربادی ان لوگوں کے لیے۔ حوض کوثر پر اہل البیت علیہم السلام اور قرآن مجید دونوں چل کر آئیں گے، اور وہیں پر کچھ لوگ بھی آئیں گے اور یہ پوری امت وہاں پہ پیش ہوگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بہت بڑی منافقوں کا فیصلہ وہاں پر بھی ہوگا انشاءاللہ، اور اللہ رب العزت سے امید ہے واسق ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شفاعت کی
کہ انشاءاللہ اہل البیت علیہ السلام کی محبت کے طفیل اور صدقے ہم اس امتحان کے اندر کامیاب ہوں گے. کیونکہ وہاں پر کون لوگ پیچھے رہ جائیں گے کہ جو علی کے زمانے کے اندر امام علی پر سب و شتم کرتے تھے، وہ منافقین جو علی سے نفرت کرتے تھے وہ پیچھے رہ جائیں گے اس زمانے میں. کیونکہ علی کی محبت معیار ہے ایمان اور نفاق کے درمیان میں، ایمان اور نفاق کے درمیان میں علی کی محبت معیار ہے. تو حدیث الثقلین یہ اس امت کو فتنوں سے نکالنے والی ہے. آج امت پریشان ہے، فتنوں کے اندر گرفتار ہے، نہیں سمجھ میں آتا کون سا فرقہ ٹھیک ہے. ہر ایک کہتا ہے کہ جی ہمارا فرقہ 75 فرقے 72 فرقے 73 فرقے 100 سے زیادہ فرقے ہو گئے ہیں. ہر ایک یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہم صحیح ہیں. معیار میں آپ کو دیتے ہوئے جا رہا ہوں کتاب اللہ و عترتی، یہ رسول اللہ نے معیار دیا ہے، میں نے نہیں دیا. کتاب اللہ و اہل بیتی اذکرکم اللہ فی اہل بیتی اذکرکم اللہ فی اہل بیتی. یہ حدیث الثقلین اس امت کے اوپر قرض ہے. جب تک کن کا قرض ہے؟ اہل البیت علیہ السلام کا. ہم اہل البیت علیہ السلام کے مقروض ہیں، ہمارے محدثین مقروض ہیں، ہمارے اہل السنت کے بڑے بڑے خطباء اور واعظین مقروض ہیں. یہ پوری امت مقروض ہے اہل البیت کی، شروع دور سے لے کر آج تک. جب تک ہم اس قرض کو بیان نہیں کریں گے، ہم یہ ادا نہیں کریں گے، کس طرح سے ہم اس راستے سے آسانی کے ساتھ آگے جا سکتے ہیں اور دنیا کے اندر ترقی کر سکتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قرآن مجید، اہل البیت علیہ السلام کا مقام سمجھنے کی توفیق دے اور حق اور سچ کو بیان کرنے کی توفیق دے. وما علینا الا البلاغ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.